السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہم تمام کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ عزیزان گرامی، کامیاب انسان کون ہے؟ ہم لوگوں کی نظر میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس جائیداد ہے، زمین ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیاب کون انسان ہے؟ یہ دنیا کو بنانے والا، یہ انسان و جن کو بنانے والوں کی نظر میں کامیاب انسان کون ہے؟ وہ شخص بہت زیادہ کامیاب ہے دنیاوی زندگی میں جو اپنے زندگی کا مقصد آخرت کو رکھا ہو۔ صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے شام تک جس کی سوچ آخرت ہو، وہ جہاں کہیں بھی جائے، جتنا بھی خوش رہے، اس کی سوچ جو ہے آخرت ہو۔ یہی لوگ جو ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کامیاب انسان وہ ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جہنم جیسی بری چیز سے بچ گیا، وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ایک خلیفہ جو ہیں چاہتے تو ریشم کے بستر میں سو سکتے تھے، چاہتے تو ریشم کے تکیے میں سو سکتے تھے، چاہتے تو ایک بڑی سی بڑی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ان کا پورا فوکس جو ہے آخرت تھی۔ جو بھی ہو جائے میں جو ہے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، بس مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سوال جواب دینے کے بعد مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ آج ہماری بھی یہی زندگی ہونی چاہیے، ہماری سوچ بھی آخرت ہو، میں کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ صحابہ کرام کے واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے، کئی صحابہ ایسے ہیں جو چاہتے تو ایک بڑی سی بڑی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ جو ہے پورا جو سوچ ہے وہ سوچ کو جو ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے رکھ دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مکے کے مالدار صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد ہجرت کرنے کا موقع ملا، ہجرت کرتے وقت
कुरैश के लोग आ गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने आ गए, आकर बताने लगे तुम तो इस्लाम कबूल कर लिए हो और हिजरत भी कर रहे हो, अगर वाकई में तुम हिजरत करना ही चाहते हो तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है यहां छोड़कर जाना है। आज का मुसलमान अगर रहता एक रुपया भी आज का मुसलमान छोड़ नहीं सकता, एक रुपया 2 रुपया भी छोड़ नहीं सकता। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ इस्लाम के खातिर, सिर्फ हिजरत करने के खातिर उनको दे दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद कुरैश के लोग फिर आते हैं, फिर कहते हैं अगर वाकई तुम हिजरत करना चाहते हो तो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर जाना है। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ वो भी मान लेते हैं, ठीक है चलो मुझे प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं, मेरी बीवी बच्चे भी यहीं रहेंगे। फिर जाते हैं मालदार साहबी, हिजरत करके जाते हैं, मदीना को जाते हैं। मदीना जाने के बाद मदीना जाते ही फौरन जो है दावत इस्लाम का काम शुरू कर दी। उनकी जो कमीज थी वो कमीज में गुंडी नहीं थी, एक कांटा लगा हुआ था। वो कांटा लगा हुआ था, जा जाकर मदीने की गलियों में इस्लाम के बारे में लोगों को बता रहे हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन शख्स है, इनको बुलाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान ये तुम हो जो मक्के में मालदार हुआ करते थे, ये तुम हो? हालांकि नबी मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ हूं। प्यारे नबी करीम ने फरमाया कहां है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी, कहां गई तुम्हारी माल दौलत, कहां गए वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं सब कुछ छोड़ के मक्के से आ गया हूं। और अल्लाह के रसूल कहते हैं क्या लेकर आए हो? अल्लाह के रसूल मैं अपना ईमान बचा कर ला गया हूं, बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ही काफी है। मुझे ना ही प्रॉपर्टी की जरूरत थी, ना ही मुझे माल दौलत की जरूरत थी, मेरा ईमान बच गया, बस मेरे लिए मेरी जिंदगी में ही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सोच जो है हमारी होना है। इसीलिए कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो दुनियावी जिंदगी को बहुत ज्यादा अहम समझ बैठे हैं। ये दुनियावी जिंदगी को ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं गोया हम लोग जो है ये जिंदगी में जो है हमेशा हमेशा रहना है। ऐसा नहीं है। लोगों की जिंदगी को देखकर लगता है कि लोग ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए यही दुनिया में रहेंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, कौन सी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है? कौन सी जिंदगी? अल्लाह तबारक व तआला 2 जिंदगी बनाया है, 2 जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। एक जिंदगी दुनियावी जिंदगी, एक जिंदगी मौत की बात की जिंदगी। जाहिर सी बात है ये शादी, ये बड़े होना, ये कमाना, ये जॉब करना, ये पैसे जमाना, ये प्रॉपर्टी जमाना, ये माल जमाना, ये सब बहाने हैं, सब दिखावा है। ये सब बहाने, सब खत्म होने वाली चीज है। हमें लगता है हम इसी में खुशी रहेंगे। मोमिन की खुशी तो असल खुशी है, उसकी खुशी जन्नत में खुशी है उसकी। ये दुनिया में रहते हुए अगर कोई दुनिया को, एक मोमिन कभी दुनिया को अपने दिल में नहीं लेगा, उसके सामने कितना बड़ा बंगला ही क्यों ना रख दो, उसके सामने बड़े बड़े कार क्यों ना रख दो, वो मोमिन उस चीजों को थूकेगा और जन्नत को ही सपोर्ट करेगा और जन्नत में जाने की ही कोशिश करेगा। ये होती है मोमिन की जिंदगी। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में किस तरीके से हमें समझाया है ये जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है वल आखिरतु खैर, खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन। खैर है तुम्हारे लिए, आखिरत खैर है, तुम्हारे दुनिया खैर नहीं। बनाने वाला बता रहा है अगर आप किसी गाड़ी की दुकान पर जाओ, जाने के बाद वहां जो है गाड़ी बेचने वाला कह रहा है भाई ये गाड़ी जो है अच्छा माइलेज देने वाली है और ये गाड़ी जो है ना ये माइलेज देगी ना ये बहुत दिन तक काम आएगी। मिसाल देने के बाद आप जो है जो ज्यादा माइलेज देगी वो गाड़ी को चूज करेंगे। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाने वाला बता रहा है, ये दुनिया के बारे में बनाने वाला बता रहा है। ये दुनिया जो है
یہ دنیا اور آخرت، یہ دنیا تمہارے لیے خیر نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک ایمان والے کے لیے اس کی آخرت اسے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والآخرت خیر وابقا، خیر کا بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ ابقا کا استعمال کیا ہے۔ ابقا یعنی باقی رہنے والی چیز، یہاں تو موت آ جائے گی نا، یہ دنیاوی زندگی میں ہمیں موت آ جائے گی، یہ دنیاوی زندگی میں ہم پوری خواہش پوری نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی زندگی میں موت آ جائے گی۔ ارے وہ زندگی کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں جس زندگی میں موت نہیں ہے، جس زندگی میں موت کو موت ہے، یہ زندگی میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن موت کو موت آئے گی۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے یہ دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں سب کو موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت، موت کو بھی پیدا کیا گیا ہے، لہذا قیامت کے دن موت کو بھی موت آئے گی، موت کو موت آئے گی قیامت کے دن۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ موت کو بلا کر موت دے گا، اس کے بعد کسی انسان کو موت نہیں آئے گی، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت والے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب ہمیں سوچ کر یہ زندگی گزارنا ہے کہ ہمیں دنیا کی زیادہ اہمیت ہے یا آخرت کی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم جو ہے جب تک اس دنیا میں ہم رہیں تو کوشش کریں عمل کرنے کی، کوشش کریں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی، کوشش کریں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی، کوشش کریں یہ دنیاوی زندگی میں گناہ زیادہ نہیں کرنے کی، بعد میں جا کر ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دنیاوی زندگی میں ہم صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے، آج افسوس ہے ایک عالم دین کے پاس لوگ پوچھتے ہیں شیخ کئی سالوں سے جو ہے فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے، کئی سالوں سے جو ہے فلسطین کے اوپر دشمن حملہ کر رہا ہے، آخر اللہ رب العالمین کیوں نہیں پکڑ رہا ہے وہ دشمن کو؟ آخر اللہ رب العالمین وہ ظالم کو کیوں سزا نہیں دے رہا ہے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں کیوں سزا دے گا اللہ ان کو؟ ہمیں بھی سزا نہیں دیا اللہ، ان کو بھی سزا نہیں دے گا اللہ۔ عالم دین کہتے ہیں آج کے دن 90% مسلمان فجر کی نماز چھوڑے ہیں، جو لوگ چھوڑے ہیں اللہ رب العالمین ان کو سزا دیا نہیں دیا، اللہ رب العالمین ان کو سزا دیا، ان کو کیسے سزا دے سکتا اللہ رب العالمین؟ جب تمہیں سزا کو قبول نہیں کر سکتے، جب تمہیں سزا کو منع کر رہے ہیں، ان کو سزا کیسے دے سکتا اللہ رب العالمین؟ مسئلہ جو ہے یہاں پر جو ہے ایک مسلمان کی دنیاوی زندگی میں، یہ مسلمان کی امن جو ہے اس کے عمل میں، نہ کہ دوسرے چیزوں میں۔ اگر مسلمان چاہے وہ حکومت کوئی بھی آ جائے، حکومت کرنے والا ہم پر حاکم کوئی بھی ہو جائے، کتنا بڑا ظالم بھی ہو جائے، کتنا بڑا رحم دل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی سکون رکھا ہے ان کے عمل میں، ان کے اچھے عمل میں اللہ رب العالمین سکون رکھا ہے، نہ کہ دوسرے چیزوں میں۔ لہذا ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے جب تک اللہ رب العالمین ہمیں زندگی دیا ہے اس زندگی میں خوب عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پتہ نہیں چلے گا ہمیں موت کب آئے گی، پتہ نہیں چلے گا ہمیں موت کب آئے گی، بول نہیں سکتے، اللہ کی قسم ہم یہ بھی بتا نہیں سکتے ارے مسجد کے باہر جا سکتے یا نہیں جا سکتے، عشاء کی نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے ہم نماز جب بھی پڑھیں تو اپنے آپ کو ارادہ کریں یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ اٹھائے تو آپ کے دل میں ارادہ ہو اس کے بعد میں دعا نہیں کر سکتا، یہ ارادہ کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کی دنیاوی کامیاب ہوگی۔ قیامت کب ہے وہ اللہ جانے، دجال کب آتا ہے وہ اللہ جانے، یاجوج ماجوج کب آتا ہے وہ اللہ جانے۔ ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ میرے لیے کل ہی قیامت ہے، میرے لیے کل ہی آخرت ہے، بعد جا کر ایک مسلمان جو ہے سدھر سکتا ہے، ایک مسلمان جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر مسلمان دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین صحت دینے کے بعد اللہ رب العالمین سب کچھ اسے عطا کرنے کا
عطا کرنے کے بعد باوجود اس کے عمل نہیں کرتا، عمل میں آگے نہیں بڑھتا، نماز کو چھوڑ رہا ہے، کئی دین کے کاموں کو، کئی نیکی کے کاموں کو اگر مسلمان چھوڑ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان اگر مسجدوں کو آباد بھی نہیں کریں گے تو واللہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، قسم اللہ کی اللہ رب العالمین ہسپتالوں کو آباد کرے گا، ہسپتال کو آباد کرے گا اللہ، اگر مسلمان اگر اس میں نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین بہت چھوٹ دیتا ہے، کہاں ہے ہمارے مسلمان؟ نہیں، لوگ ایسی زندگی گزارے مسلمان۔ آج کے مسلمان کو اگر جو ہے نماز کے بارے میں یا کسی دین کے بارے میں ہم بتاتے ہیں تو مسلمان کہتا ہے نہیں ملا تو پڑھ لیں گے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت دل میں جو ہے دنیا کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو دل میں، ہمارے دل میں جو اسلام بھی نہیں، دین بھی نہیں، دین سے کوئی محبت نہیں رہتی۔ ہمارے دل میں اگر دوسرے چیزوں اگر بھر دیا جائے تو اسلام کی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ آج کسی بھی مسلمان کو اگر آپ جا کر بتائیں بھائی نماز کو آنا ہے، بھائی نماز پڑھنا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا نام اٹھا کر جو ہے غیر مسلموں کے نام میں ہمارا نام جو ہے ڈال دے گا، تو اسی مسلمان کو کوئی بھی فرق نہیں لگ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے یہ دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین کہہ دیا، بنانے والا کہہ دیا، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی میں جب تک رہو خوب جو ہے عبادت کرتے رہو اور خوب عمل کرتے رہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتے ہیں، گھر کو تشریف لے کر جاتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آتے ہیں۔ گھر سے باہر آنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بستر کے نشانات تھے۔ تو عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم تو حق پر ہیں، ہم نے اصلی خدا پر ایمان لایا ہے، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے۔ بازو کے گاؤں کے رہنے والے کتنا خوش ہیں، ریشم کی لباس پہنتے ہیں، ریشم کے بستر پر سوتے ہیں، وہ لوگ خوش ہیں، ہم حق میں ہونے کے باوجود بھی کیوں خوش نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی یہاں ایسے رہنا پڑتا ہے، یہ دنیاوی زندگی یا مسافر کی طرح رہنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ جتنا ہم صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت کے دن وہ چیز ہم نے جو ہے عائد کرے گا۔ لہذا عزیز دوستوں، دل میں اگر خواہش رکھنا ہو تو دنیا کی خواہش مت رکھو، دل میں اگر خواہش رکھنا ہو تو جنت کی خواہش رکھو، دل میں اگر خواہش رکھنا ہو تو قیامت کے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی خواہش رکھو، نہ کہ دنیاوی زندگی میں۔ اور ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ چیز؟ استغفار۔ دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں آپ کو موت ویسی آئے گی جیسے آپ تھے، آپ 5 وقتی نمازی نہیں ہیں، لیکن موت کے وقت آپ جو ہے آپ کی زبان میں لا الہ الا اللہ آتا بول کر کوئی گارنٹی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس بندے کی زبان سے ہی نکلے گی جو بندہ 5 وقتی نمازی تھا، اس بندے کی زبان سے نکلی تھی جو بندہ دین کے کام میں آگے تھا، اس بندے کی زبان سے ہی نکلے گی جو بندہ عمل میں آگے تھا۔ کیوں میں استغفار کی آپ کو تربیت کر رہا ہوں؟ اگر استغفار آپ کریں گے، استغفار ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز ہو جاتی۔ ایسا کوئی دعا ہے، کوئی لینا چاہتے تو ایک دعا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبت دے دیا اسے اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک دعا ہے، لیکن استغفار ایک ایسی چیز ہے جس سے کرنے سے ہماری خواہش بھی پوری ہوگی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے پورے کے پورے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی میں جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں۔ ایک ابن احمد یا حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی مسجد میں گئے ہیں، جانے کے بعد وہاں کے مسجد والے نہیں سمجھے یہ امام احمد بن حنبل ہیں بول کر، مسجد کے باہر آ گئے ہیں،
مسجد والے نہیں سمجھے، مسجد کے جو ذمہ دار تھے وہ نہیں سمجھے، ان کو جو ہے باہر بھگا دی، نہیں ہم مسجد میں نہیں جما سکتے، آپ جو ہے باہر ہی رہ جاؤ۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہے وہیں پر سو جاتے ہیں۔ ایک نان بکانے والا جو ہے ان کے سامنے سے گزرتا ہے، نان بکانے والا ان کے سامنے سے گزرتا ہے۔ گزرنے کے بعد امام احمد بن حنبل اس کے پاس جا کر نان لیتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے نان کاٹ رہا ہے، نان دے رہا ہے، اس کی زبان میں استغفار چل رہا ہے، اس کی زبان سے استغفار چل رہا ہے، نان دے رہا ہے، استغفار چل رہا ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں استغفار کر رہے ہو زیادہ سے زیادہ، استغفر اللہ کیوں پڑھ رہے ہو تم زیادہ سے زیادہ، بتاؤ استغفار کیوں کر رہے ہو؟ تو نان کاٹنے والا بتاتا ہے کیا کہوں، کئی سالوں سے جو ہے میں یہ سنا ہوں کہ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اسی مناسبت سے میری خواہش یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملوں۔ تو امام احمد بن حنبل وہیں پر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل۔ تو لہٰذا دنیاوی زندگی میں آپ جو ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، نفل روزے کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، نفل نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں آخرت میں کام آئے گی۔ ایک سمپل سی چیز آپ کو میں سمجھاتا ہوں، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ ہے آخرت ہے۔ یہ دنیا صرف اتنا ہے، ہماری نظر میں دنیا اتنا بڑا دکھ رہا ہے، دنیا جو ہے بہت بڑا دکھ رہا، اور یہ دنیا میں جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں واقعی یہ ہماری اصلی زندگی، یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارا آنکھوں کا پردہ ہے۔ دنیا اتنا ہی ہے، اصل آخرت اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، دنیا کو بھی پیدا کیا اور آخرت کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک پردہ لگا دیا ہے، پردہ لگانے کے بعد ہم سے کہہ دیا کہ یہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے، لہذا اس پردے کے پیچھے جو ہے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لہذا اس دنیا میں کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اسی لیے قرآن مجید میں دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اگر حسنہ رہیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم حسنہ رہیں گے۔ دنیا میں صحیح طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو آخرت میں بھی ہم صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو جو ہے آخرت بنا لیجیے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر ہمیں کھڑنا ہے۔ ایک آخری آیت کا ترجمہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین ایسی بات کہتا ہے، جب کبھی بھی اگر کوئی بھی مسلمان اسے پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسانوں کے گردن میں ایک چڑیا جیسی چیز لگائی ہے۔ اگر صاف الفاظ میں کہوں تو چپ، میموری کارڈ ہو یا چپ ہو، آپ جو بھی سمجھنا سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسانوں کے گردن میں چڑیا جیسی چیز لگائے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے گردن سے ہم جو ہے اس چڑیا کو کتاب کی شکل میں نکالیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو میموری ہے اس میموری کو اللہ رب العالمین نکالے گا، کس شکل میں؟ کتاب کی شکل میں نکالے گا۔ کتاب کی شکل میں نکالنے کے بعد ہم دنیاوی زندگی میں کیا کیا کرے، کیا نہیں کرے، کس پر ظلم کرے، کس پر دھوکہ کرے، یہ تمام چیزیں وہ کتاب پر درج ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین اس کتاب کو جو ہے خود بھی نہیں پڑھے گا اور نہ ہی فرشتوں سے پڑھوائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کو اسی انسان کے حوالے کرے گا جس انسان سے جس انسان کے گردن میں وہ چیز نکالا تھا۔ ہمارے گردن میں اگر چپ ہے، وہ چپ کو نکال کر اللہ کتاب کی شکل بنا کر ہمارے درمیان رکھ دے گا۔ اقرأ کتابک، تم خود ہی تمہارے کتاب کو پڑھ لو۔ اگر صحیح طریقے سے ہمارے عمل رہا، اگر صحیح طریقے سے ہم دنیاوی زندگی میں کامیاب مسلمان تھے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھیں گے تو ہم خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر اس کتاب میں ہم نماز چھوڑے ہیں، دین کے کام میں آگے نہیں بڑھے ہیں، اسلام کے کام میں آگے نہیں بڑھے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ انسان پڑھ نہیں سکتا۔
تو لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں حیات سے رکھا ہے، جب تک اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں سانس چلا رہا ہے، اس وقت تک ایک ایک سانس کی قیمت سمجھ کر، ایک ایک وقت کی قیمت سمجھ کر، ایک ایک دن کو قیمت سمجھ کر ہم زندگی کو آگے بڑھائیں، ہم زندگی میں نیک عمل کرتے رہیں، ہم زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر ہمارے سے گناہ سرزد ہو جائے، ہم پر حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں، دنیاوی زندگی کو جو شخص، جو مسلمان اپنے دل میں جگہ دے دیا، اس کے لیے آخرت کا جگہ بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، یہ جو قرآن ہے، یہ جو موعظہ ہے، تمہارے لیے شفا ہے۔ کس کے لیے شفا ہے؟ اگر کوئی مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اسے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اگر اسے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اگر اسے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اگر اسے دین اسلام میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو پڑھتے رہیں اور اپنا دل کے زنگ کو دور کریں۔ جو دل میں اپنی دنیا کی محبت کو جما لیا ہے، مال و زر کی محبت کو جما لیا ہے، اس انسان کے لیے قرآن مجید موعظہ ہے، اس انسان کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس دنیاوی زندگی میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس دنیاوی زندگی میں خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان کے حالات میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔